قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون صدق الله العلي العظيم۔ رمضان المبارک کی سیریز اور اس کے درس کے سلسلے کی آج یہ 8ویں کڑی ہے۔ آج کے درس میں انسانوں کی سب سے بڑی ضرورت اور انسانوں کا سب سے اہم مسئلہ اس کی وضاحت بھی ہوگی، اس کا حل بھی پیش کیا جائے گا، اس کا طریقہ کار بھی بتلایا جائے گا۔ اس دنیا میں ہر انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو سکون مل جائے، اس کے قلب کو، اس کے دماغ کو، اس کے ضمیر کو، اس کی روح کو، اس کی آتما کو چین ملے، سکھ ملے۔ یہ چیز کیسے حاصل ہو، یہ انسانیت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آج پوری انسانیت اسی کے لیے پریشان ہے۔ مغرب سے لے کر مشرق تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پوری انسانیت ڈپریشن کے دور سے، ٹینشن کے دور سے، مختلف قسم کے امراض کے دور سے اور مختلف قسم کی الجھنوں کے دور سے، انزائٹی کے دور سے گزر رہی ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے طور پر کوشش کر رہا ہے کہ کس طرح مجھے سکون اور چین اور قلبی اطمینان مل جائے، لیکن یہ قلبی اطمینان، قلبی سکون، دماغی سکون اور روحانی سکون اللہ نے
اس کے لیے کیا دستور قانون بنایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو انسان جس مشین کو بناتا ہے اس مشین کے چلانے کے طریقے بھی وہی بتاتا ہے۔ یہ ایک بالکل عام انسانی سوچ ہے اور انسانوں کا فیصلہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ مشین کوئی اور شخص بنائے اور اس کو چلانے کا اور اس کو آگے بڑھانے کا، اس کو آپریٹ کرنے کا طریقہ کوئی اور بتائے۔ یہ نہیں ہوتا ہے۔ جو کمپنی، جو انجینئر اور جو صانع مشین کو تیار کرتا ہے وہی اس کے چلانے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اس انسانی مشین کو، انسانی باڈی کو، انسانی جسم کو، انسان کے دماغ کو، اس کے ضمیر کو، اس کے دل کو، اس کے ہارٹ کو، اس کے پورے باڈی سسٹم کو جس ذات نے بنایا ہے، جس خالق نے، جس پیدا کرنے والے نے بنایا ہے، وہی اس کے نظام کو، اس کے سسٹم کو چلانے کا طریقہ بھی بتائے گا۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ کیا وہی ذات اپنی مخلوق سے واقف نہیں ہوگی جس نے مخلوق کو بنایا ہے؟ اب انسان کی آتما کو، اس کے ہارٹ کو، اس کے قلب کو، اس کے ضمیر کو، اس کے دماغ کو سکون کیسے ملے؟ اس کے لیے سب سے بنیادی چیز جو اس کی فکر ہے، جس کا تعلق اس کے دماغ اور دل سے ہے، اس کی بنیادی سوچ اور فکر صحیح ہو۔ اگر ایک انسان کا ضمیر بے چین ہے، اس کی آتما اندر سے بے چین ہے، اس کا دل بے چین ہے، تو دنیا کی ساری نعمتیں اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میں ایک مثال سے اس کو سمجھاتا ہوں، اس سے انشاءاللہ سمجھ جائیں گے کہ ایک ماں ہے، بڑی مدتوں کے بعد اس کے گھر ایک بیٹے کی ولادت ہوتی ہے اور وہ اپنے پاس سب کچھ رکھتی ہے۔ دنیا کی سب سے مالدار ترین عورت ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، ملٹری ہے، سیکورٹی فورس ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس۔ اور اس کا وہ بچہ جو بڑی مشقتوں کے بعد، کئی سالوں کے بعد پیدا ہوا ہو، اچانک وہ غائب ہو جائے یا کوئی ایسا حادثہ آئے کہ وہ موت کا شکار ہو جائے، تو اس عورت کی جو اندر کی بے چینی ہے، اس کو اس کی ظاہری نعمتیں اور گاڑی اور بنگلہ اور کوٹھی اس کے اندر کی بے چینی کو دور نہیں کر سکتے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں۔ گورکھپور کا ایک واقعہ بہت پہلے اخبار میں آیا تھا، سنا ہوگا جنہوں نے وہ اخبار کی وہ نیوز پڑھی ہوگی، کہ ایک ڈسٹرکٹ جج اور ان کی اہلیہ، وہ کمشنر، دونوں کی شادی ہوئی اور بہت ہی اچھی خوشگوار زندگی، اور 5-6 سال کے بعد ان کے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی، تو بڑی خوشی کا اظہار کیا گیا، بڑی خوشیاں منائی گئی، اور جب بچہ وہ 3 سال کا ہوا تو اس کو اسکول کے لیے بھیجا گیا۔ وہ اسکول جب اس نے جانا شروع کیا، کچھ دنوں کے بعد اچانک کسی نے ان کے بچے کو کڈنیپ کر لیا اور وہ بچہ غائب ہو گیا۔ انہوں نے سارے اپنے وسائل اور ریسورسز کا استعمال کر لیا، لیکن بہرحال بچہ وہ نہیں ملا۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ 1 ہفتے کے بعد وہ دونوں میاں بیوی کہاں چلے گئے آج تک کسی کو پتہ نہیں۔ کہاں جا کے انہوں نے جان دے دی، کس ندی میں کود گئے، کہاں جا کے پھانسی لگا دی، کسی کو یہ معلوم ہی نہیں ہوا۔ پورا بنگلہ، گاڑی سب چھوڑ کر چلے گئے۔ تو جو درد، جو بے چینی اس کے ضمیر کو، اس کے دل کو پہنچی، اس بے چینی کو یہ دنیا کی چیزیں دور نہ کر سکی، اور آخرکار انہوں نے اپنا یہ فیصلہ کر دیا۔ تو یہ ایک انسانی فیصلہ ہے کہ اگر انسان کے اندر کی آتما، اس کی روح اور اس کا ضمیر بے چین ہو تو اس کے لیے پوری دنیا پھر کچھ نہیں ہوتی۔ آج ہم اس منظر کو پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سب سے زیادہ ترقی ہے، وہاں سب سے زیادہ خودکشی اور سوسائڈ کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ یورپین کنٹریز کے بارے میں آپ سرچ کریں تو سب سے زیادہ لوگ خودکشی وہیں کر رہے ہیں۔ باقاعدہ برج بنے ہوئے ہیں، ایسے جو ہے پہاڑ بنے ہوئے ہیں، ایسی جگہیں بنی ہوئی ہیں
جہاں لوگ پیسے دے کے اپنی جان دیتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ بے چینی کی کیا بات ہوگی؟ خودکشی انسان کی بے چینی کی آخری علامت ہوتی ہے۔ یعنی انسان جو ہے کبھی سوچتا ہے اس راستے سے مجھے سکون مل جائے گا، کبھی سوچتا ہے یہ کر لوں تو سکون مل جائے گا۔ جب کسی راستے سے اس کو سکون نہیں ملتا ہے تو اس کی بے چینی کی آخری حد یہ ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے شاید میں خودکشی کر لوں اور اپنے آپ کو مار لوں تو مجھے سکون مل جائے گا، پھر آدمی خودکشی کر لیتا ہے۔ لیکن یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ خودکشی کرنے سے آدمی کو سکون نہیں ملے گا۔ اب وہ روح جو دنیا میں بے چین تھی، اب وہ روح جہاں گئی ہے وہاں اور سخت تکلیف دی جائے گی۔ تو ہماری اس روح کو، ہماری آتما کو، ہمارے دل کو، ہمارے ضمیر کو کیسے سکون ملے، اس کے لیے سب سے بنیادی، سب سے اہم چیز اور سب سے فنڈامنٹل جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو تھنکنگ ہے، اس کے جو تھاٹس ہیں، اس کے جو بلیفز ہیں اور اس کے جو عقائد ہیں، جو فکری چیزیں ہیں، وہ ایسی کلیئر، ایسی صاف ہوں کہ اس کی آتما کو سکون مل جائے۔ اور یہ چیز میں بالکل ڈنکے کی چوٹ پر اور تمام ایسے لوگوں کو جو اسلام کے خلاف اپنی آواز اٹھاتے ہیں، اسلام دھرم پر آبجیکشن کرتے ہیں، پورے چیلنج کے ساتھ ان سے کہتا ہوں، دنیا کے کسی کونے میں ہیں، انسان کی آتما کو سکون پہنچانے والی سوچ اور فکر اسلام کے سوا کسی اور دھرم میں اتنی اچھی طریقے سے موجود نہیں۔ کوئی بھی دنیا کا بڑا سے بڑا سائنٹسٹ اور بڑا سے بڑا تھنکر اور بڑا سے بڑا ریسرچ اسکالر وہ اس موضوع پر، اس ٹاپک پر بات نہیں کر سکتا ہے کہ کسی اور مذہب میں بھی آتما کو سکون اور چین دینے کے لیے کوئی کلیئر کانسیپٹ موجود ہے۔ ہر ایک دھرم کے اندر ہے، کیونکہ دھرم کی جو اس وقت بنیاد ہے وہ بگاڑ دی گئی ہے، چاہے وہ ویدک دھرم ہو، چاہے وہ عیسائیوں کا ہو، چاہے یہودیوں کا ہو۔ اصل جو ان کی کتاب تھی، جو اصل ایشور گرنتھ تھا، اس میں چینجنگ کر دی گئی، اس میں تبدیلیاں کر دی گئی۔ اس وجہ سے ان کی آتما کو چین اور سکون بھی نہیں مل سکتا ہے۔ وید کے اندر صرف ایک ایشور کی پوجا اور اسی کی اپاسنا اور اسی کی وندنا کے لیے کہا گیا ہے، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے ہندو بھائی آج ایک ایشور کو چھوڑ کر نہ جانے کن کو انہوں نے اپنا دیوتا بنا رکھا ہے؟ یہ ان کی وید کے خلاف ہے، ان کی گیتا کے ان شلوک کے خلاف ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایشور صرف ایک ہے اور پوجا صرف ایک کی جائے۔ بالکل صاف اور کلیئر ہدایات ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کی ضمیر کو، اس کی آتما کو، اس کے دل کو اگر سکون چاہیے تو سب سے پہلے اور بنیادی چیز یہ ہے کہ اس کی سوچ اور اس کی فکر، اس کے خیالات، اس کے تھاٹس، اس کے بلیفز ایسے کلیئر اور واضح ہوں کہ اس کی وجہ سے خود اس کے دل کے اندر سے سکون کی آواز نکلے۔ آپ دیکھیں کہ اسلام نے کس طرح انسان کی سوچ کو اتنا صاف، اتنا کلیئر عقیدہ دیا ہے، اتنا صاف اور کلیئر بلیف دیا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی الجھن ذہن میں نہیں آنے پاتی۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی اسلامی بلیف اور اسلامی عقیدے کی سوچ یہ ہے کہ عبادت صرف ایک کی جائے۔ اب خود سوچئے انسانی فطرت کیا کہتی ہے، انسانی نیچر کیا کہتا ہے؟ ایک کی پوجا کرنا، ایک کو خوش کرنا، ایک کو راضی کرنا، یہ بہت آسان ہے بہت سے معبودوں کو خوش کرنے کے مقابلے میں، بہت سے معبودوں کو راضی کرنے کے مقابلے میں۔ ایک کو خوش کرنا آسان ہے۔ اس کو قرآن نے ایک مثال سے 24ویں پارے کے اندر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ دو غلام ہیں۔ ایک غلام ایسا ہے جو کسی ایک آدمی کا پابند ہے، بس اس کو اس ایک آدمی کی بات ماننا ہے، جو وہ کہے وہ اس کو کرنا ہے۔ اور اس کے بالمقابل ایک غلام ایسا ہے شرکاء فیہ متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان، کہ ایک غلام ایسا ہے جس میں کئی حصے دار ہیں۔ کوئی آقا اس سے کہتا ہے کہ یہ کرو، کوئی مالک اس سے کہتا ہے کہ یہ کرو،
کوئی آقا اس کو آرڈر دے رہا ہے کہ یہ لاؤ. اب ایک وہ غلام جو کئی لوگوں کی حصے داری کے ساتھ اپنا کام انجام دے رہا ہو اور ہزاروں اور سینکڑوں اس کے آقا اور مالک ہوں، تو آخر وہ کس کو راضی کرے گا اور کس کے آرڈر کا وہ پالن کرے گا؟ ایک طرف صرف ایک آدمی کا غلام ہے تو اس کو جو سکون ہوگا، اس نے اپنے مالک کا کام کر دیا، اس کے بعد سکون اور عافیت کی اپنی زندگی گزارے گا. لیکن وہ غلام جس کے اندر ہزاروں آقا شریک ہیں، اس کو کسی پل بھی چین اور سکون نہیں ملے گا. یہ مثال ہے ایک ایشور اور مختلف معبودوں کے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جو صرف ایک ایشور کی پوجا کرتے ہیں، ایک واستوک پرمیشور کے سامنے وندنا اور اپاسنا کرتے ہیں، ان کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں، اور ایک بہت سے معبودان باطل کے سامنے جا کر سر جھکاتے ہیں. کبھی اس کے در پر جائیں گے، کبھی اس کے سامنے سر جھکائیں گے، کبھی اس کو راضی کریں گے، کبھی اس پر چڑھاوا چڑھائیں گے، وہ چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو. مسلمانوں میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی اس مزار پر، کبھی اس مزار پر، کبھی اس دیوڑی پر، کبھی اس آستانے پر. تو ظاہر سی بات ہے وہ موت تک ایسے ہی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے. ایک وہ شخص ہے جس کو صرف اپنے اس رب کو راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے، جو رب اپنے انسانوں سے، اپنی بنائی ہوئی مخلوق سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ جب کوئی بندہ اس کے سامنے آ کر اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، تو وہ رب اس سے اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے مثال پیش کی کہ جیسے کوئی سنگلاخ زمین میں، صحرائی زمین میں، جہاں دور دور تک کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہو، اس لق اور دق صحرا میں ایک آدمی اپنی سواری پر، اپنے اونٹ پر سوار جا رہا ہے. اس کے اونٹ پر اسی کھانے کی پینے کی چیزیں ہیں. ایک جگہ وہ آرام کرنے کے لیے لیٹا اور جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ غائب ہو چکا ہے. اس نے تلاش کیا، کرتے کرتے تھک گیا اور اس کے بعد پھر آ کر اس جگہ پر لیٹ گیا کہ اب مجھے موت آنا ہے، اور موت کے انتظار میں تھا. اس کی آنکھیں بند ہوئی اور پھر جب اچانک اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس کا وہی اونٹ پورے ساز و سامان کے ساتھ اس کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے. تو جتنی خوشی اس بندے کو اس حالت میں ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ خوشی اس ایک اللہ کو اپنے بندے کی سچی توبہ پر ہوتی ہے. تو ایسے رب کو خوش کرنا زیادہ آسان ہے، یا مختلف ان معبودوں کو جن معبودوں کے بس میں کچھ نہیں ہے، جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. اس وجہ سے اسلام کی بنیادی سوچ یہ ہے، بلکہ سارے مذاہب کی، سارے دھرم کی بنیادی سوچ حقیقتاً یہی ہے کہ ایشور، پرمیشور، لارڈ اور گاڈ اور اللہ جس کی پوجا کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، وہ صرف ایک ہے. اب دوسرا سوال جس کا جواب اسلام نے دیا ہے کہ ہم اسی کی پوجا کیوں کرتے ہیں، ہم اسی کو اپنا رب کیوں مانتے ہیں، اسی کے سامنے سجدہ کیوں کرتے ہیں، اسی کی وندنا اور اسی کی اپاسنا کیوں کرتے ہیں. یہ ایک سوال ہے. اس کا جواب قرآن نے یہ دیا ہے کہ اس ایک اللہ کی عبادت، اس کی پوجا، اس کی وندنا اس لیے کی جاتی ہے کہ وہی خالق کائنات ہے، وہی مدبر کائنات ہے، وہی سارے عالم کو، سارے آکاش کو، ساری دھرتی کو اور ساری دھرتی پر جتنی چیزیں ہیں، نہریں، ندی، نالے، باغات، ساری چیزوں کو بنانے والا صرف وہی ہے. کیا دنیا کی کوئی طاقت ہے جو زمین سے انسانوں کے لیے اناج کا ایک دانہ نکال دے اس طرح جس طرح وہ رب نکالتا ہے؟ آرٹیفیشل بنایا جا سکتا ہے، مصنوعی بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس اللہ کے پیدا کرنے کی طرح جو اللہ سارے انسانوں کے لیے نہ جانے کیسی کیسی خوبصورت چیزیں بناتا ہے، اس کے بنانے کی طرح سارے انسان اور جنات مل کر بھی ایک درخت اس کے بنانے کی طرح نہیں بنا سکتے. اسی لیے اللہ نے چیلنج کیا ہے قرآن میں کہ قل من یرزقکم من السماء والارض. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے جو اس ایک اللہ کو چھوڑ کر
دوسروں کو اپنا الہ سمجھتے ہیں، اپنا معبود سمجھتے ہیں، اس کو اپنا ایشور سمجھتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں، ذرا اس سے پوچھئے من یرزقکم من السماء والارض، کہ آسمان و زمین سے تمہارے لیے رزق کا انتظام کون کرتا ہے؟ اگر وہ بارش روک دے تو کیا دنیا کی طاقتیں مل کر بارش کروا سکتی ہیں؟ وہ زمین سے اناج کو اگانا بند کر دے تو کیا دنیا کی طاقتیں مل کر ایک دانہ اگا سکتی؟ ام من خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله؟ یہ اللہ کا سوال ہے کہ کیا اس اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جس نے ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کو بنایا؟ کیا اس اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو زمین سے اناج کو اگاتا ہو؟ اے انسانوں، ما كان لكم ان تنبتوا شجرها، تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم ایک درخت بھی اگا سکو۔ أإله مع الله، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ، کوئی پوجا اور بندگی کے لائق ہو سکتا ہے؟ جو ذات خالق ہے، جو مالک ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی پوجا اور عبادت اور بندگی کی جائے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ اللہ اس آیت میں فرماتے ہیں انسان اپنی غذا پر غور کرے کہ کیسے ہم نے اس غذا کو اس کے سامنے تیار کر کے بھیجا ہے۔ وہ غور کرے کہ کس نے اس دانے کو پھاڑ کر اس کے لیے درخت نکالا، اور کس نے اس درخت سے پھول نکالے، اور کس نے اس پھول سے پھل تیار کیے، اور کس نے اس پھل میں ذائقہ پیدا کیا، کس نے قسم قسم کے اناج، قسم قسم کی ترکاریاں، قسم قسم کی سبزیاں اور فروٹس کس نے پیدا کیے۔ یہ سارے وہ حقائق ہیں اور ایسے فیکٹس ہیں کہ پوری کائنات مل کر اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتی ہے۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، لیکن پوری دنیا میں کہیں پر بھی یہ چیز وجود میں نہیں آ سکتی کہ اناج زمین کے بجائے کہیں اور سے تیار کیا جائے۔ زمین ہی میں غلہ ڈالا جائے گا، اناج ڈالا جائے گا، اور پھر ڈالنے کے بعد پھر انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ اس زمین سے بیج کو، گٹھلی کو پھاڑ کر اس سے درخت نکالنا، پھر درخت کو پروان چڑھانا، پھر اس میں پتیاں نکالنا، شاخیں نکالنا، پھر ان پتیوں اور شاخوں سے پھر پھول، اور پھول سے پھل، اور پھر اس میں رس، اور پھر اس میں ذائقہ، یہ کام صرف اور صرف براہ راست اللہ کی قدرت ہی کرتی ہے، اور وہی پھر انسان کے سامنے غذا کی شکل میں وہ چیز پیش کرتی ہے۔ یہ سارے وہ حقائق ہیں جو پورے قرآن میں بہت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ یہ انسانی آتما کی سکون اور شانتی اور امن اور چین کے لیے سب سے ضروری بات ہے کہ اس کی بنیادی سوچ، اس کے دماغ کی تعمیر، اس کے قلب کی تعمیر، اس کی سوچنے کا انداز ایسا کلیئر اور واضح ہو کہ اس کا ذہن الجھن کا شکار نہ، ٹینشن کا شکار نہ، ڈپریشن کا شکار نہ۔ یہ چیز صرف اسلام کے اندر ہی بتائی گئی ہے۔ اور اب جو سیریز سامنے آئیں گی درس کی، اس میں اسی چیز کو پیش کیا جائے گا کہ اسلام میں جو بلیفز اور جو فیکٹس بتائے ہیں، وہ جو ہر انسان کے لیے ضروری ہیں، اس میں کیسے انسان کی آتما کو چین اور سکون، اور کیسے اس کو شانتی، اور کیسے اس کے لیے راحت کا انتظام کیا گیا ہے، اس کی انشاءاللہ بہت آسان انداز میں تفصیلات پیش کی جائیں گی۔ ایک ایک چیز کو، ایک ایک دلیل کو، اور ایک ایک ایویڈنس کو بہت ہی کلیئر انداز میں رکھا جائے گا۔ آج یہ اس کا پہلا درس تھا جس میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت اس کی قلبی سکون، قلبی راحت، قلبی اطمینان کی سب سے اہم چیز اس کی فکر، اس کی سوچ، اور اس کے خیالات، اس کے تھاٹس، اس کے نظریات اور اس کے بلیف صحیح ہوں۔ اس کے لیے جو اسلامی سوچ پیش کی گئی ہے، انشاءاللہ اسی پر درس ہوگا، اور اس دروس میں اسلام کے عقیدے کو واضح کیا جائے گا کہ انسان کی آتما کے چین و سکون کے لیے یہ عقیدہ کتنا ضروری ہے۔ آج اس کا اثر ہے
کہ آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر ایک طرف اسلام کے خلاف نفرت اور اسلام کے خلاف جو ہے دشمنی کے گندے جذبات پیدا کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. عالمی میڈیا اسی میں لگا ہوا ہے, عالمی طاقتیں بھی اسی میں لگی ہوئی ہیں, لیکن اس کے باوجود سارے انسانوں کے دل اگر کھنچ رہے ہیں تو وہ اسلام کی طرف کھنچ رہے ہیں. کیسے کیسے لوگ, بہت سے ہزاروں عیسائی اور ہزاروں جو ہے وہ دوسرے مذاہب کے لوگ جو نہایت ہی پڑھے لکھے, بڑے ہی انٹلیکچوئل اور بہت ہی جینیس اور عبقری اور بہت ہی گہرا علم رکھنے والے اپنے مذاہب کا, لیکن جب انہوں نے اسلام کی اسٹڈی کی تو انہیں آخر کار جو ان کے دل کو چین و سکون ملا وہ اسلام میں ملا, کیونکہ یہ اسلام انسانوں کے ضمیر کی آواز ہے, انسانوں کے دل کی آواز ہے, انسانوں کے اندر کی آتما اور ان کی روح کی آواز ہے, انسانوں کی فطرت کی آواز ہے. اس کا اسلام نے کیسے انتظام کیا ہے, انشاءاللہ اسی سوچ کو آئندہ دروس میں پیش کیا جائے گا. اللہ تعالی ہم کو اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کی اور اسلام کے فیتھ اور اس کی بلیفز پر دل کے ساتھ یقین کرتے ہوئے اور اس پر عمل کرتے ہوئے پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا